गोबा अली तुर्तुक पाकिस्तानी सीमा से लगे तुर्तुक गांव में सब्जियों और फलों की खेती के लिए। Horala jongs de man pin, ajal lobjong sige pia jongs pin, yang lobjong be pia ngaya jal chesin pin, ye zao nang gamul yarga se nye khasba juin, Muhammad Ali, kaba ngatae, goba Ali zen chita, shesanok tene goba. अस्सलाम वालेकुम जुले और नमस्ते। आज हम आपके पास बहुत ज़रूरी बिलखुसूस गांव देहात के रहने वालों के लिए और अपना बलबोते पे खड़ा हो के अपना कस्ब हलाल खाने वालों के लिए एक अहम वीडियो बना रहा हूं। जो मुझ पर क्या गुजरा, मैंने क्या देखा, वैसे अक्सर वीडियो में किसी के कहने पे या किसी कहीं कोई सुनने पे मैं नहीं बनाते हैं। जो मैंने देखा हो या मैंने किया हो या मुझ पर गुजरा हो। लेकिन आज के वीडियो के लिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। बहुत लंबा सोचने के बाद आपके सामने आया हूँ। तो एक कविता के साथ हम शुरू करें। मुसीबत में गुजर गया जिंदगी बड़ा काम के थे, करें तो क्या करें जंजीर मेरा नाम के थे। तो बड़ा दुख के साथ अफसोस के साथ 100 बार सोचने के बाद आज ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। तो वजह ये था कि आप सब जानते हैं कितना बार हमने कहा होगा, सन 1971 का जो जंग में मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान चला गया, लवारिस एक आदमी बनने के बाद ये लद्दाख, यही देश बिलखुसूस हमारे इस इलाके के लोगों के, उससे भी बिलखुसूस हमारा पड़ोस की गाँव टैक्सी गाँव और लद्दाख सिक्योरिटी की बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। जो कुछ हूँ उन्हीं के बदौलत। तो मैं ये समझते हैं कोई आदमी बड़ा होने के बाद अपने मम्मी पापा को खिदमत करते हैं, हर वक्त उनको खुशनुदी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैं किसका करूं? मेरे लिए यही देश, यही लद्दाख, यही लोग। मैं जब होश संभालने के बाद जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने किया, मैं चाहते हैं कि आप भी करें और मेरे पास जो कुछ है वो आपके घर में भी हो। ये मेरे दिल की आवाज़ था। तो मैंने इस आवाज़ को लेकर 13 फरवरी को मैं यहाँ से लेह के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ा सोच लेके मैंने सोचा अब मैं ये 2024 नया साल में मैं ये चाहूँगा, हार्टिकल्चर के बड़ा साहब लोगों से मिलेंगे, एग्रीकल्चर के साहब लोगों से मिलेंगे, सियासत के साहब लोगों से मिलेंगे, मिलकर मैं लद्दाख के लिए मैं सोचने का मशवरा करके, क्योंकि सरकार पैसा इस वक्त बहुत दे रहे हैं, तो ये मैं लद्दाख के लिए कुछ करने के बारे में मैं लोगों से मिल के कुछ मशवरा करें, उस नियत से मैं यहाँ से ले निकल गया था। जब जाने के बाद उससे पहले जब लोग यहाँ आते हैं, मैं नाम किसी को नहीं लूँगा, अपना आप समझ जाएंगे कि शायद मैंने गलती किया। तो यहाँ मेरे पास आने के बाद में हर किसी बड़े लोगों को यही मैं रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके हम अपना मुस्तकबिल के लिए सोचो, हम अपना लद्दाख के लिए सोचो, क्योंकि कुदरत ने लद्दाख में इतना पानी दे रखा है, इतना ज़मीन दे रखा है और इतना हमारे लिए टेम्परेचर दे रखा है, जो कि दुनिया के सबसे कीमती फ्रूट्स इसी टेम्परेचर पे आते हैं। कम से कम 30 से 40 वैरायटी के फ्रूट्स हमारे ही टेम्परेचर पे आते हैं। तो हमने ये सोच कर मैंने सोचा लद्दाख के लोगों से बात करें। और यहाँ आने के बाद भी आप सब देख चुका है वीडियो में, जैसे गवर्नर साहब मेरे घर आया, मैंने अंजीर और फ्रूट्स का गिफ्ट दिया, गमला। वो क्यों दिया कि मैं कहते हैं सर इसको लद्दाख में फैलाओ, ये लद्दाख में कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह MP साहब आया, उनको भी मैंने दे दिया। और इसी तरह में बड़ा 2-4 कहीं नाम लोग, कोई भी सियासत के लोग हो या मजहबी बड़े लोग, मेरे पास वीडियो है, फोटो है, मैं आपको दे दूंगा। तो मैं ये कहते थे जनाब ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये लद्दाख को दे रहा हूँ, आप इसको इस चीज़ें लद्दाख में आ रहा है, इस पे आप खूब फंड्स रखो, लद्दाख के हर घर में ये पेड़ पहुँचा दो, हर लोगों को ये फैसिलिटी दे दो। तो इस तरीके का मैं कहता, तो लोग क्या करते हैं, मेरे सामने आके बड़े अफसर लोग कहते हैं हाँ ठीक है आप ले में आ जाओ, हम बात करेंगे, ठीक है हम ये करेंगे। तो मैं खुश हो जाता हो, मैं उन साहब से मिलूँगा। तो गर्मियों में आप सब जानते हैं लोग आते हैं, ग्वाली
गवारा नहीं करते हैं कि मैं लोग मेरे घर पे आए और मुझे फ़ोन करें, फिर मैं लेह में रहे या मैं कहीं रहें। तो लद्दाख में गर्मियों में मैं चाहे कुछ भी हो, मैं अपना घर नहीं छोड़ता है। तो मैंने सोचा अब सर्दियों में मैं ये क्यारियाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी लूँगा। जैसे इधर जो गमला बन रहे हैं, ये देखो इस तरीके से हम गमला बनाते रहते हैं ताकि मेरे घर आने वालों को एक तोहफ़ा गमले की सूरत में देते रहे। सर्दी भर ये काम करते रहते हैं। मैंने सोचा चलो अब मैं अपना टाइम में से टाइम निकाल कर 13 फरवरी को मैं सोचा ले जाके साहब लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ, थोड़ा मशवरा करूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, ले पहुँचा, तो मैंने बड़े लोगों से मिलने की कोशिश किया, मशवरा करने की कोशिश किया। तो अफसोस एक तो मिलता नहीं। अगर मिलना हो तो यहाँ पर हम उन बड़ा साहब लोगों के लिए खताफ लेके 3 घंटा हम खड़ा रहना पड़ता है। साहब आ रहा है, साहब आ रहा है। अब वहाँ जाके दरवाजे के सामने 3 घंटा रुकना पड़ता है। कभी मिलता है, कभी कहते हैं टाइम नहीं है, कल आ जाओ, जो भी है। तो बड़ा मुश्किल से उन साहब लोगों के साथ जब मुलाकात होता है तो फिर वो यहाँ जो आया हुआ एक चेहरा होता था, वो चेहरा गायब हो के और एक चेहरा नजर आते हैं। फिर जी मुझे मीटिंग जाना है, जी मुझे वहाँ जाना है, हमसे बात तक करने में शर्म आते हैं, बात नहीं करते हैं। तो लेकिन मैं आपको, आप जो बड़े लोगों को मैं कहता भी हूँ, हमने आपको कुछ नहीं खाया आज तक। अल्लाह के फजल से कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आज तक मैंने किसी सरकार का 10 रुपये खाया हो। क्यों? मेरा हाथ ताज़ा है, मेरे पाँव ताज़ा है। सरकार का पैसा और आपका तनख्वाह हम गरीबों का टैक्स से जा रहा है। ये आपको आप बड़ा फख्र करते हैं कि मैं लाखों तनख्वाह खा रहे, कहाँ से खा रहे? मैं हमारा गरीबों का खून चूसने वाला टैक्स खा के आप हमारे कुर्सी पर बैठे हैं। तो मुझे बहुत दुख होने के बाद मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। तो बहुत अफसोस हुआ। 15-18 दिन में वहाँ बैठ के आया, तो अगर किसी से मिल भी लिया तो नहीं, बस कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बन सका। मैंने सोचा लद्दाख के लिए कुछ हम सोचूं, मशवरा करूं। तो फिर एक मायूसी हालात में वापस आना पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ। ये हो गया जी, बेरोकेरेट हो या सरकारी लोग। अब मैं गरीब के पास आते हैं। ये बात क्यों कहने पे मजबूर हुआ? मैंने यही परेशानियाँ, मैंने लद्दाख के मेरे दोस्त भी है, अच्छे लोग भी है, कम थोड़ा। मैंने कहा जी मुझे ये, मैं कुछ उम्मीद से आया था, मैंने सोचा लद्दाख के लिए कुछ हम सोचें, बातें करें, लेकिन ये हुआ। तो उन्होंने कहा देखो गवाली, आप खामखा किसी फंक्शन का, आप किसी उनका वीडियो डालते हो, आप ऐसा वीडियो मत डालो। आप अपना जो आप करते हैं तो आप एक अच्छा सा एक क्या कहते बोल सकते हैं, आप ऐसा वीडियो डालो जैसे कि आप हमारे मीडिया की में बात करते हैं। तो आज मीडिया आज़ाद है, लेकिन मीडिया जहां कमी हो रहा है उन कमियों को पहले ढूंढने के बाद फिर पर्दा फाश करने वाला काम नहीं करते हैं। फलान के पास जाते हैं, भाई तुमको ये बोलता है, उसके बाद दूसरे के पास जाते हैं, तुमको ये बोलते हैं। मैं समझता हूँ ये मीडिया वाली काम नहीं, मीडिया वाला का काम है जहाँ कमी हो वो चुपके से जाकर पकड़ कर लाया और सरेआम मैदान में निकाल दो और उसको सज़ा हो या उसको सामने कहो शर्मा लो। मैं कहता हूँ ये कामयाबी, ये चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं। जो मिलता है खाता है, खाते रहो, जो बेईमानियाँ करते रहो। तो ये देखकर मैं इंतहा मायूस होने के बाद वापस आया। तो अब ये सारे काम कौन करवा रहा है? ये बड़ी ताजुब की बात है। तो मुझे एक बड़ा साहब ने मुझे कहा कि मैं नाम किसी ने कहा, देखो हम इलेक्शन वोट डालने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को वोट का अहमियत बताने के लिए कोई कमेटी है, बोला कि उसमें आप भी आएंगे तो हम आपको भी जगह देंगे, किसी ने मुझे कहा। तो मुझे याद आया, तो अब MP इलेक्शन हो रहा है, पंचायत इलेक्शन हमारे लद्दाख में हो रहा है। तो उसमें भी मुझे बड़ा अजीब लगा। इससे पहले जब हमारा सरपंच साहब, पंच साहब, जो भी साहब, पहले जब हम फ़ोन करते थे, जब हमसे मिलता था तो हमें अच्छी तरह बात नहीं करता है। अब इनका पावर ख़त्म हो गया, अब मेरा फ़ोन भी उठाते हैं, अब मेरे से प्यार से बात करते हैं, क्योंकि इनका तख्त निकल गया ना। तो इसी तरीके से मैं आपको इस इलेक्शन का हालात से, मैंने एक बार कहा था मज़ाहिया तौर पर, शायद आप लोगों ने सुना है कि मैंने बोला मैं भी MP खड़ा हो जाऊँगा। वो क्यों कहा था? आप सबको, आप लद्दाख में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लद्दाख में ईमानदारों की कमी नहीं है, लेकिन आप ईमानदार, आप अच्छे, आप मेहनत वाले, मेहरबानी करके आप अपने घर में बैठे रहते हैं।
مجھے بہت دکھ ہو رہے ہیں. جب آپ گھر میں چھپ کے بیٹھتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, یا آپ کسی غریب کا ساتھ پرسنلی چھپ چھپ کے آپ مدد کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بڑے لوگ, اچھے لوگ چھپ چھپ کے غریبوں کو مدد کرتا ہے, لیکن آپ میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں. تو جو میدان میں جو گھومنے والے, جس کا کوئی کام نہ ہو, جس کا کوئی مطلب کہیں اہمیت نہ ہو, وہ آدمی آ کے کیا کہتے ہیں, میں فلان کھڑا ہو جائیں گے, میں پنچ کھڑا ہو جائیں گے, میں سرپنچ کھڑا ہو جائیں گے, پھر میں فلان کو یہ کروں گا, فستان کو یہ کروں گا. تو اچھے لوگ تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, ان لوگوں کو موقع مل جاتے ہیں, پھر وہ سیاست میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ سے میں ایک ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں, ابھی ہمارا مسلسل 2 الیکشن ہونے والا ہے. لداخ دنیا کا ایک سچا ایماندار اور ایک مثال ہے دنیا کے لیے. اس مثال کو ہم اور آپ کا ذریعے کہیں ہمیں غلط ہمارے کانوں میں سننے کو ملے تو بہت دکھ کی بات ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, ہم اور آپ کو لداخ کو سنبھالنا ہے. تو میرا کہنے کا اصل جو مقصد ہے, اب جب یہ الیکشن آ رہے ہیں, اس الیکشن میں آپ لوگوں کو جو ووٹ بھی دیتے ہیں تو مہربانی کر کے سوچ سمجھ کے دینا. ووٹ ضرور دینا ہوگا, کیونکہ 5 سال بعد آپ کو بدلہ مل رہا ہے. جس نے آپ کا ساتھ زیادتی کیا ہو, جس نے آپ کو کیا کہتے ہیں نظر انداز کیا ہو, تو ضرور آپ جہاں بھی ہو ووٹ آپ کو ڈالنا ہوگا. یہ ہمارا پہچان, ہمارا لداخ کا پہچان ہوگا. لیکن ووٹ آپ دیتے وقت آپ کو, اگر آپ کو 500 روپے 1000 رشوت دیتے ہیں, پھر اس 1000 کے پیچھے آپ اپنا ووٹ کو کسی کو دے دیتے ہیں, تو سمجھ لو آپ نے آپ کا بال بچوں کو مستقبل 1000 میں آپ نے بیچ دیا. لیکن ایماندار, اب میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ایک آدمی, بڑے ہم اور آپ, آج ہمارا لداخ میں فیشن بن گیا, بڑے افسر ہو, ڈگری والا ہو, ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. تو ڈگری والا میرے سامنے اور آپ کا سامنے بالکل ہی ان پڑھ ہے. وہ کیوں ان پڑھ ہے؟ ہمیں زمین کا ضرورت ہے, ہمیں محنت کا ضرورت ہے. اس چیز کو تو زندگی بھر وہ کالج میں بیٹھا, یونیورسٹی میں بیٹھا, وہ پڑھتے رہا, لکھتے رہا, تو وہ کیا جانے, وہ پڑھتے رہا, لکھتے رہا, اس کو کیا پتہ ہے. آپ کا زندگی آپ کھودتے رہا, آپ پیڑ میں اٹھاتے رہا, آپ چلتے رہا, تو آپ ماسٹر ہے. لیکن ہم آپ نہ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں, باہر سے کوئی ڈگری لے کر آتے ہیں, اس کو بڑا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا لداخیوں کا کمزوری ہے. دوسرا میرا ماننا یہ ہے, ایک چیز میں آپ سے اپیل کرتے ہیں, سیاست میں آپ کو کس کو ووٹ دینا چاہیے. 5 آدمی کھڑا ہے, میرا اپنا تجربہ ہے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے, بھائی دیکھو ہم پیار سے رہیں گے مثال کی بات پر, چاہے کانگریس کا ہو چاہے بی جے پی کسی بھی ہو, ہم اس پارٹی والوں سے پیار سے رہیں گے. فلانا آدمی نے پہلا غلط کیا تھا, نہیں, ہم اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے, ہم اس کو سمجھائیں گے. ہم یہ لفظ لے کے آتے ہیں تو چند لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے, یہ پیار سے رہتے, یہ ایسے ویسے بولتے ہیں, یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے. دوسرا آتے ہیں, میں فلان کو سبق سکھاؤں گا, میں فلان کو جیل میں ڈال دوں گا, فلان نے اتنا کھا رکھا ہے, میں اس کو نکال دوں گا. کہتے ہیں کہ ہاں اس کو ووٹ ڈالو. ایک دوسرا, آپ پہچان لو انسان کو. ایک انسان ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں دنیا میں ہزاروں مذہب جو بنا ہے, وہ دنیا میں ہزاروں نام بھی بنا ہے. کسی کو کرشن کہتے ہیں, کسی کو راجو کہتے ہیں, کسی کو محمد کہتے ہیں, ہزاروں نام ہے. اس سے فرق نہیں پڑیں گے. ایک باپ کا 10 بیٹا ہے تو 10 بیٹے کا 10 نام الگ ہے, تو کیا یہ سارے الگ ہے؟ الگ نہیں ہے نا, بھائی ہے. اسی طریقے سے مذہب اپنا سوچ کی جگہ ہے. اگر کوئی یہ کہے بھائی دیکھو ہم تو کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں, نہیں, ہمارے لیے انسانیت دھرم ہے, ہم جہاں انسانیت ہے, ہم جہاں اخلاق ہے وہاں جائیں گے, ہم وہاں میں انسانیت پسند ہے, تو آپ بولتے ہیں یہ تو کھچڑی ہے, اس کو نہیں دینا چاہیے ووٹ. ایک کہتے ہیں میں فلان دھرم کو یہ کروں گا, فلان کو وہ کروں گا. ایکچولی جس آدمی میں کمیونلزم جو جس چھاتی میں بیٹھا ہے, وہ اصلی سب سے برا آدمی ہے. وہ کیوں ہے, میں فارمولا آپ کو بتا دوں. ایک برا آدمی کیا سوچ رکھتے ہیں کہ اگر وہ خود اس ایک آدمی سے لڑنا ہے تو اکیلا پن اس کو کوئی ساتھ نہیں ملے گا, ساتھی نہیں ملیں گے. اب وہ مذہب کو لے کر لڑے گا تو اس کو 15-20 آدمی مددگار ملے گے. اس لیے وہ ہر وقت مذہبی بات کرتے ہیں.
اور اس کے بعد گاؤں کی بات کرتے ہیں، فلانا گاؤں یہ ہے، فلانا وہ محلے کی بات کرتے ہیں، فلان کو میں یہ کریں گے. وہ آدمی آپ پہچان لو یہ سب سے گھٹیا آدمی ہے. اس آدمی کو مہربانی کر کے آپ کو ووٹ دینے سے آپ بچ کے رہے. ایک دوسرا میں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی بتا دوں ووٹ دینے کے طریقہ. ایک آدمی ہو قابل کیسے قابل، اس نے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا، اس نے اپنا گھر میں اتنا محنت کیا ہے، اس نے اپنا گھر میں کھیتی بنایا، اتنا مطلب مزدوری کی کرتے ہیں، یہ بیچارہ رات دن محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنا ہاتھ سے کام کرتے ہیں. یار یہ آدمی بہت محنتی ہے، اس آدمی کو ہم آگے لاؤ. یہ خود اپنے بچوں کو لے کر رہے ہیں، اس کو آگے لاؤ، ہم پورا مطلب محلے کے لیے اس سے کام کرواتے ہیں. تو جو آدمی خود محنت کرتا ہے اس آدمی کو آپ چن لو. میں آپ کو امن پسند کو چن لو تو میرے لداخ انشاءاللہ آگے جانے میں ٹائم نہیں لگیں گے. لیکن آج ہم سیاستدان کی میں اب یہ بتاتے ہیں کیوں سیاستدان بنانے کی ضرورت پڑا. نہیں تو بیوروکریٹ ہے، سرکار ہے، سب کچھ ہے. ابھی دیکھو، ابھی مثال ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہیں، وہ اپنا سسٹم سے لوگوں کو جو بھی دینا ہے دیتے جاتے ہیں. ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اپنا جو کچھ دینا ہے دیتے جاتے ہیں. PW اپنا کام کرتے جاتے ہیں. پھر بیچ میں یہ سیاستدان کی ضرورت کیا پڑا ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ اسی گاؤں میں ایک نمبردار بنایا، اسی گاؤں میں ایک پنچ بنایا، تو وہ جا کے سر یہ ہمارے اس آدمی کو دے دو، اس کو مت دے دو، یہ غریب ہے، یہ میرے صرف فرق کرنے کے لیے. ایک دوسرا، ایک گاؤں میں آپسی ایک گھر میں کوئی جھگڑا ہو جاتے ہیں، یا محلہ اور محلہ کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتے ہیں، ان کو سب بیٹھا کر ان کو سب صلح کرنے کے لیے. اگر ان کا صلح سے آ گیا تو آ گیا، نہیں تو اس سرپنچ کا ساتھ سرکار ہے تو وہ کہیں گے جی پولیس یا کہیں گے جی ان کا غلطی ہے، ان کو سزا لگا دو. اس کو آپس میں پیار محبت سے رکھنے کے لیے، برابر رکھنے کے لیے یہ کونسلر، یہ سرپنچ، یہ نمبردار کو ہم ووٹ دے کے بناتے ہیں. میں چھوٹا گاؤں کی بات کرتے ہیں. لیکن آج بدقسمتی سے مجھے پورے لداخ میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے. آج کسی کو سرپنچ ملا یا کسی کو نمبردار ملنے کے بعد بس میں سب کچھ ہوں. اب اس کے بعد یہ بیماری آپ سیاستدان میں ہے. میں پلیز کہتے ہیں، میں یہ اس بات کو میں بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے یہ دے دیا، ہم نے تم کو وہ دے دیا، ہم نے تم کو فلان دے دیا. آپ نے تو ابھی تک اپنا گھر سے ایک کپ چائے نہیں دیا تو اب کیا دے گا؟ ہمارا ٹیکس کا پیسہ آپ دے رہے ہیں، کچھ آپ کے پاس رکھتے ہیں، کچھ اپنا دوستوں کو پاس دینے کے بعد بچا کچھ 10 روپے دیتے ہیں، پھر اس پہ بھی کہتے ہیں میں نے یہ دے دیا، میں نے وہ دے دیا. آپ نے نہیں دیا ہے، ہم سے جو لیا ہوا ٹیکس دے دیا ہے. اب اس کے بعد دوسرا سیاستدان نے یہ دے دیا وہ دے دیا کہتا ہے. اگر کہ ایک گاؤں میں سرپنچ بالکل نہ ہو، فار ایگزامپل ہمارے علاقے میں کونسلر بالکل اگر نہیں ہو، یا کونسلر نے ریزائن دے دیا، یا کونسلر نہیں تھا، تو کیا سرکار ہمیں پیسہ نہیں دے گا؟ دے گا، برابر وہی فنڈس دے گا سرکار. کونسلر ہو یا نہ ہو، نمبردار ہو یا نہ ہو، وہاں کا پبلک گنے گا، وہاں کا غریبی کا گنے گا. وہاں ہر ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے، وہ خود چھان بین کر کے دے گا. لیکن اس سرپنچ، اس نمبردار، اس MLA، اس MP کا کام ہے معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے، معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑوا کے رکھنے کے لیے ہم اور آپ آدمی بناتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج جو ہم اور آپ کا جو سامنے جو لیڈر لوگ آ رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتے ہیں، بہت ہی تکلیف ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں اسی سلسلے میں بات کرتے رہوں گا. آپ لوگوں کو مہربانی اچھا لگا تو ضرور آپ کامنٹس میں لکھیے. اگر میں غلطی تو خیر ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک ان پڑھ آدمی غلطی کہیں گے، لیکن میں اپنے جگہ پہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنے جگہ پہ میں سب سے پڑھا لکھا ہوں. کیونکہ میں اللہ کی فضل سے آج تک، میں نے آپ کو شروع میں کہا، یہ نہیں کہ مجھے سرکار کچھ نہیں دینا چاہتا ہے. سرکار سب سے زیادہ مجھے دینا چاہتا ہے، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو. میں سارے ڈپارٹمنٹ کو میں شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے پاس آنے کے بعد آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، تو میں ہر وقت کہتے ہیں سر یہ مجھے آپ کا رائے چاہیے.
کیونکہ آپ ایک پڑھا لکھا ہے, آپ کو جانکاری ہے. جب آپ کا فری والا پیسہ مجھے ملنے کی عادت پڑیں گے, کل پھر میں فری پیسے کے پیچھے دوڑیں گے, پھر میں ڈھونڈنے کے جائیں گے فری پیسہ. پھر فری پیسہ ملنے کے بعد مال مفت دی لبیرا ہوں. جب آپ کو فری پیسہ ملتے ہیں تو پھر آپ وہ فری میں ہی پھکا کے ختم ہو جائیں گے. تو پرانے زمانے میں آپ کو ایک مثال دے کر 20 منٹ ہو رہے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ اپنا ہی گھر میں کپڑا اپنا, کھانا اپنا, سب کچھ اپنا کر کے, سرکار کا نام نہیں ہوتا تھا, خود اپنا ٹانگوں میں کھڑا ہوتا تھا. وہ زمانے میں گرمیوں میں تھوڑا بہت کام ہوتا تھا ان کے پاس, سردیوں میں تو کام ہی نہیں ہوتا تھا, مطلب سال بھر آرام سے رہتا تھا. لیکن آج کا ڈیٹ میں ہم اور آپ کو سانس نکالنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ کیوں؟ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فالتو خرچہ کر رہے ہیں, فالتو کما رہے ہیں, فالتو خرچہ کر رہے ہیں بلا وجہ کہ آپ اپنا آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو. اگر آپ فالتو خرچہ نہیں کیا تو آپ کو پھر فالتو دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے, آج کل پرانے لوگ جب کھانے میں جتنا یوز کرتے تھے آج کل کریم میں یوز کرتے ہیں. میں نے اپنا زندگی میں کبھی تیل کریم نہیں لگایا, تو مجھے سب لوگ پسند کرتے ہیں. تو اب ویڈیو بہت لمبا ہو گیا, آپ کو اچھا لگا تو میں ایسا ہی ویڈیو, مجھے لداخ میں کو لے جانے کے بعد کسی اچھا آدمی نے کہا آپ ایسا ہی کہو, کیونکہ یہ جمہوریت ہے, اس دیش میں بولنے کی آزادی ہے. آپ جو بھی مرضی بولو, اب وہی بولو جو آپ کو دیکھا ہے, آپ کو سنا. تو کے لیے آپ نے قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا آپ نے ایک اعزاز دے دیا. آپ کب دیا, کون سے سال میں آپ نے محنت کی, اور آپ کے دماغ میں کیا سوچ رکھتے تھے کہ آپ کو یہ سچائی, آپ کو ایمانداری پر پورا کے ہر مسجد میں شاید آج بھی آپ کو غریب لوگ دعا دیتے ہیں. جی اچھا غبار علی صاحب, آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی آج. چونکہ ہم دونوں کا سمبند بہت پہلے 1971-72 سے بھی تھے. تو اس کے بعد میں بھی آپ نے بہت سارے کام وہاں کے علاقے کے لوگوں کا کیا, وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں, اور اس کے لیے میں آپ کو بڑا خوش آمدید کہتا ہوں. یحمو ایک سماجی کارکن, جرنلسٹ آپ کو کہے تو کم ہے, ادیب کہے تو بھی کم ہے, شاعر کہے تو بھی کم ہے, ہر چیز الگ بدل یہ لطف بلتستانی خطرناک نامور ادیب نئی کمشنر لوگ, ہمارے ڈی سی آپ کو لے کر حیران ہو گئے, ہمارے کمشنر آپ سے متاثر ہو گئے. بلتستان چھوٹے دانشور کن, مفکر کن, ادیب کن, جرنلسٹ کام حیران سوفی نیوی صلاحیت. یقیناً یہ صلاحیت میں سمجھتا ہوں کہ نہ دوسرے اقوام اور ساتھ ساتھ پرورش, ساتھ ساتھ ادھر کے سٹیٹ کی میں سمجھتا ہوں, سٹیٹ کی مفہوم میں کیا میں نہ پتا ہوں کہ ہندوستان میں مثال طور پر آپ تو یہ قابل تو آپ ہندوستان کے اسٹیٹ بنائیں, وہاں کی ایک دیکھو نا ایک سسٹم ایسا ہے جس میں آپ اگرچہ آپ گریجویشن نہیں کیے ہیں, اگرچہ آپ وجہ تعلیم حاصل نہیں, پھر بھی دیکھو اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت پیدا کیا, یعنی ایک خدادار صلاحیت ہے. تو اللہ کے فضل سے آپ میں نے کمی نہیں پایا. آپ کو میں نے کیا, ہمارے کمشنر نے 3 دفعہ آپ کے گھر پہ آپ کو 3 دفعہ دعوت دی. چھوٹے نہیں آؤں گے دانشور کو نہیں, دیکھو آپ کو گھروں پہ 3 دن دیکھ کر آیا, ہاں بلکہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا. خوش محمدی ظرف ہم پر کھلے تکالیم سے خدا نے اس کو خدادار صلاحیت میں وہاں ایک مطلب یونیورسٹی کی وہ اپنے اندر ایک انسائکلوپیڈیا معلومات کی میں کسان چاہوں میں چوک کھولا رہی کاٹا میں کسان چاہوں میں چوک سائنس سے لے کر ایگریکلچر سے لے کر ہر چیز کے بارے میں اس کو ثقافت سے لے کر